مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے وسیع پیمانے پہ محاصرے اور نام نہاد تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی فوجی مختلف ہیلے بہانوں سے کشمیریوں کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت اپنی بدنام زمانہ ایجنسی NIA کو اہل کشمیر کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور حریت رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، حتیٰ کہ عام شہریوں تک کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ محاصرے اور تلاشی کی خوفناک کارروائیوں کے دوران بھارتی فوجی کشمیری خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے، چھاپے اور تلاشیاں جہاں مودی کی انتقامی پالیسی کا حصہ ہیں، وہیں یہ تمام انسانیت سوز کارروائیاں اہل کشمیر کو محکوم بنانے میں ناکامی اور مودی کی مایوسی کا بھی اظہار ہیں۔ کشمیریوں کے خلاف مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے سنگین صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ تاہم کشمیری تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو کشمیریوں کو بھارتی جارحیت سے بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جموں میں بھدرواہ کے ایک شہری یاسر حسین کو گائے کی خرید و فروخت کے الزام میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ سری نگر میں پولیس کے اسپیشل یونٹ SIU نے NIA عدالت میں کالے قانون UAPA کے تحت 5 نوجوانوں کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں فرد جرم عائد کی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں کے ایک وفد سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی ادارے کے مسلمہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں گروپ 20 کا اجلاس منعقد کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گروپ 77 کے سفارتی سطح کے اجلاس میں کہا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں یہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں معمول کی جعلی صورتحال کو دکھانا ہے، جس کے خلاف پاکستان احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ نئی دلی کی ایک عدالت نے 2020 کے شمال مشرقی دلی میں فسادات کے جھوٹے مقدمے میں قصوروار ٹھہرائے گئے 9 مسلمانوں کو 7 سال کی قید مشقت کی سزا سنائی ہے۔